ماہ رمضان بہت اچھا گزرا ہے. میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کا شکر ہے, اور سب کو شکر ادا کرنا چاہیے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے, بے شک کیونکہ یہ ماہ رمضان اللہ پاک فرماتے, میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ جو ماہ رمضان میں, یعنی یہ معافی کا مہینہ ہے, یہ بخشش کا مہینہ ہے, سچ کیا ہے, اور جو اس میں بھی استفادہ حاصل نہ کر سکے تو وہ بدبخت انسان ہے. ایسے ہی. تو بالکل یہ ماہ رمضان بابرکت ہے, اس کو ویلکم بھی اسی طریقے سے کرے کہ جس طرح 5 نمازیں ہیں, تراویح ہے, روزہ ہے اور اہتمام ہے, پھر اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں. یہ نہ ہو کہ اپنے گھر اچھا بن رہا ہے اور آپ ساتھ والے کا دھیان نہ رکھیں. تو یہ چیزیں اکاؤنٹ کرتی ہیں. تو ماہ رمضان اس لیے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور یہ بخشش کا مہینہ ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ, آپ بلیو کریں کہ جب 2 دن پڑے ہوئے تھے تو میں یہی دعا کر رہا تھا, یا اللہ زندگی میں, میری زندگی میں ماہ رمضان آ جائے, میں حاضری لگوا دوں. ماشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان آیا. کچھ خاص اس میں ہوتا ہے آپ کا کوئی اسکیجول ماہ رمضان کے دوران, یا کوئی خاص, جیسے بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا اسکیجول چینج ہو گیا ہوتا ہے, آپ کچھ ایسا کرتے ہیں؟ میرا بس یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنی بھی استغفر اللہ جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے, اور اپنے رب سے اپنی گناہ کی بخشش طلب کرنی چاہیے. اس کے علاوہ چینلز ہیں, پھر افطاریاں ہیں, کچھ لوگوں جس طرح پیار کرتے ہیں بلا لیتے ہیں, جن کے ساتھ ہمارا کوئی ڈیپ ریلیشن ہوتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں یا ان کو بلا لیتے ہیں, یا پھر کچھ خاص دن اس طرح کے ہوتے ہیں جس طرح لنگر تقسیم ہوتا ہے, تو اس میں گزر جاتا ہے. جی گزرتا ہے. جیسے آج میں آپ کو بالکل ایک اسپیشل اٹائر میں دیکھ رہی ہوں, پہلے میں نے آپ کو کبھی اس طرح کے اٹائر میں دیکھا نہیں ہے, کافی کیجول اور کافی ایزی گوئنگ. تو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ یہ ہے کہ میں جب بھی اللہ کے حکم سے اٹھتا ہوں, صبح میں یا دوپہر میں بھی اٹھتا ہوں, لیکن میں واک کرتا ہوں جا کے پہلا. تو ماہ رمضان میں یہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے کہ افطاری کے بعد نماز کے بعد پھر اپنا ٹریک سوٹ نکالا اور واک کی, اور اس کے بعد کھانا کھایا. لیکن آپ کا حکم تھا تو میں نے کہا جی کھانا کو آپ گیو اپ کریں, پہلے تو جا کے پوڈ کاسٹ کریں. بہت شکریہ آپ کا, آپ کا ایک اسکیجول بنا ہوا ہے اور ہم نے اس کو ڈسٹرب کیا اور آپ نے ہمیں وقت دیا. ویسے بھی قوال جو ہوتے ہیں, ہم عموماً ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ہیلدی ہوتے ہیں, جیسے وہ ہمارے ذہن میں ایک بنا ہوا ہے قوال ہوں گے ہیلدی ہوں گے, اس طرح فٹ نہیں ہوتے. آپ نے ان کو فٹ رکھا ہوا ہے. جی یہ بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سارا کچھ. تھوڑا سا بندہ یہ دیکھ لے کہ اپنے کھانے پینے میں پرہیز کرے. جس طرح میں ابھی بھی مثلا گھر میں وہ سموسے بنتے ہیں, گھر میں پکوڑے بھی بنا لیتے ہیں, فروٹ چاٹ بھی وہ ہوتے ہیں بھلے پکوڑیاں, تو سب کو میں بالکل دور سے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں. کھجور ہے اور کچھ نیگٹس وغیرہ ایک آدھا, وہ بھی زیادہ نہیں, لے لیا, پانی پی لیا. کھانا جو ہے وہ سمپل ہے, جو جس میں کولیسٹرول نہ ہو زیادہ. ہاں مہینے بعد کہیں آپ بات پرہیزی بھی کر لینا تو وہ جو آپ کی باڈی ہے وہ کور کر لیتی ہے. تو سب سے یہی ہے کہ اپنا خیال رکھیں اس وقت تک. یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر کہے کہ یہ پرہیز کریں, پھر بندہ کہتا یار نہیں یہ نہیں, اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. آپ کو دل کا عرضہ بھی رہا ہے کچھ عرصہ پہلے, تو وہ کیا تھا بیسکلی؟ میرا بائی پاس ہوا تھا اسی وجہ سے, کھانے پینے کی. اس کی وجہ سے پھر میں نے پلے باندھ لی بات کہ جینا ہے کھانے کے لیے نہیں, اپنے فیملی کے لیے. ایسا ہی تو پھر آپ اپنی روٹین چینج کرنا شروع بالکل روٹین کھانا پینا آپ نے سلیکٹیو ہو گئے؟ جی میرا بالکل ہوتا نہیں کہ کبھی کبھی دل چاہتا بھی ہے تو, لیکن میں کنٹرول کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ اٹ از ناٹ گڈ فار می, میں کہتا ہوں نو بس گیو اپ. بینگ اے قوال جیسے ہم بات کر رہے تھے, یا بینگ اے سنگر, آپ کو اپنے گلے کو بہتر رکھنے کے لیے, اچھی حالت میں رکھنے کے لیے بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. آپ نے کیا کیا چھوڑا ہے؟ میں نے بہت کچھ چھوڑا, بس صرف اپنے فیملی کو نہیں چھوڑا, باقی ساری چیزیں چھوڑی. تو کھانے میں آم ہو گیا, اپنا ٹھنڈی چیزیں ہو گئی, آئس کریم, فلودہ. لیکن میرے بڑا دل کا کنو کھانے کو میں بہت دل کرتا ہے. میں بہت موسمی کنو تو میرے میں عاشق تھا, یعنی بچپن میں. انگور, تو یہ چیزیں ساری گیو اپ کی ہیں. کوئی بھی کھٹا فروٹ اس طرح کی چیز آپ نہیں کبھی میرے منہ میں بھی آ جائیں, جس طرح فروٹ چاٹ ہے تو میں پہلے پوچھ لیتا ہوں یار اس میں وہ آم تو نہیں, اس میں یہ نہیں. کبھی منہ میں آ جائے تو مجھے ہوتا ہے وہم ہو جائے نا, تو میں تھوک دیتا ہوں. اچھا آپ اس کو کھاتے نہیں؟ ابھی پرسوں کی بات ہے, خان صاحب مہندی حسن خان صاحب کے بیٹے بڑے سجاد مہندی حسن خان صاحب, انہوں نے میری افطاری کی ہوئی تھی, تو وہ انہوں نے کولڈ ڈرنک ڈالی ہوئی تھی, یہ 7 اپ. اب وہ 7 اپ بھی پڑی ہے, پانی بھی پڑا ہوا,
تو کولڈ ڈرنک پڑی, تو میں نے نا یکدم جب مجھے پیاس لگی تو میں نے منہ میں ڈالا تو ایک گھونٹ تھا, تو ادھر ہی رکھ دیا میں نے, ادھر ہی میں نے کہا جی واش روم کدھر ہے, ادھر چلا گیا, جا کے وہ سارا پھینکا. اچھا, اتنا خیال کرتے ہیں. ہاں جی, میں نے کولڈ ڈرنک بھی مجھے کوئی 22 سال ہو گئے میں نے نہیں. اتنی بڑی دیکھیں ایک طرح کی سیکریفائز ہے, قربانی ہے کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے اس کو آپ ایک اچھا اپنی آواز رکھنے کے لیے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے, کیونکہ میں نے یہ تجربہ حاصل کیا ہے کہ شیر میاں داد یہ نہیں ہے, شیر میاں داد یہ ہے اللہ کے حکم سے. آپ کی آواز سے آپ کو لوگ جی لوگ محظوظ ہوتے ہیں, لوگ انہوں نے اتنا پیسہ دیا بھی ہوتا ہے, لگایا بھی ہوتا ہے. میرے خیال سے پیار اور لگاؤ اور ان سے جی وہ جو چیز امید کرتے ہیں کہ یار یہ اس بندے کا مزہ لینا, اگو بندے کا آواز بیٹھا ہوئے تو پھر تمہیں پتہ کی حال رہے گا. ایسا ہی ہے. سر کریئر کے حوالے سے ہم آپ سے پوچھیں گے, ماشاء اللہ آپ کے والد, آپ کے دادا, آپ کی 700 سال کی ہسٹری ہے اس حوالے سے, لیکن آپ نے کیسے شروع کیا, آپ کو کیا اسٹرگلنگ فیز کیا آپ پہ بھی آیا, کیونکہ جن کا خاندانی ایک وہ قوال ہوتے ہیں شاید ان کو کم مشکلات کا سامنا ہو, آپ کا کیسا رہا؟ نہیں, میں یہ کہوں گا اس بارے میں کہ ہر بندہ جو انڈیپینڈنٹ ہے, اپنا کام کرتا ہے, وہ اس کو کرائسس کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. اونچ نیچ فائنینشلی طور کے غربت بھی کاٹنی پڑتی ہے, لوگوں کی باتیں بھی سہنی پڑتی ہیں, یہ دور کی بات ہے, اور محنت سب سے زیادہ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. جس طرح 700 سال سے آپ نے کہا, ہمارے بزرگ جو حاجی معروف خان صاحب تھے, ان کے 2 بیٹے تھے, صاحب داد خان, خلق داد خان. صاحب داد خان کی اولاد میں میاں داد خان فیملی ہے, خلق داد خان صاحب کی اولاد میں نصرت فتح علی خان فیملی. ہم یعنی ایک دادے کے جو 2 بیٹے ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ نام تو بہت پیچھے خاندان میں بڑے ہوتے ہیں, یہ بھی نقصان ہے. یعنی کہ بچے کو نہیں آتا تو جا تیرا تھا پیو بڑا اچھا سی یار, تیرا دادا تھا, تم کی اس کے لیے پھر محنت بھی کرنی پڑتی ہے. یہ چیزیں ہمیں جگاتی بھی ہیں, ایسا ہی غیرت بھی دلاتی ہے. تو ویسے ہی بنے کوئی نام بنائیں. بالکل صحیح. تو وہ بننا کوشش ہے, بنانا اللہ کی ذات کا کام ہے. تو میں یہی میرا بیٹا عبید علی خان, اس کو بھی میں نے کبھی یہ تنگی سے نہیں کہا, کبھی روب سے نہیں کہا یہ کرو. مجھے پتہ ہے کہ میں بھی سب سے زیادہ شاید تھا پورے خاندان میں. اچھا, مجھے کہتے تھے پتہ نہیں یہ ہمارے گھر پیدا کیوں ہوا. تو مجھے بالکل آتا نہیں تھا, جس طرح جا کے بیٹھ جاتا تھا, تو لیکن اندر سے کہتا تھا مجھے کب آئے گا, مجھے نہیں آتا کہ سب کر رہے ہیں, میں کیوں نہیں کر رہا. اور میں جیلس ہو جاتا تھا دیکھ کسی کو کہنا یہ کیسے گا لیتا ہے. تو جب مجھے کسی نے کہنا تو میں نے ڈر جانا, وائبریٹ ہو جانا پورا. صحیح. تو پھر کیسے سیکھا, کیسے یہ کیسے کی بات میں وہی لا رہا ہوں کہ اللہ بناتے ہیں, اللہ شعور پیدا کرتے ہیں. اللہ پاک نے جس کو عزت سے نوازنا ہو کسی بھی فیلڈ میں, اللہ اس کو شعور عطا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ اپنی منزل اللہ پاک ان کو وہ راہیں چوز کرتا ہے, اور اللہ پاک اس کو منزل عطا کرتے ہیں. اسٹرگلنگ فیز کا کوئی واقعہ جو آپ کو یاد ہو؟ بڑے واقعات ہے. کوئی ایسا واقعہ دل خراش واقعہ؟ دل خراش یہ تھا جب میرا پہلا کیسٹ ہوا, تو ہمارا پاک پتن شریف میں کالے خان بھائی کا نام تھا, اس کو میں نے جا کے سٹوری سنائی, یار میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں اب. تو پہلے میں استاد بدر میاں داد خان صاحب کے ساتھ تھا, وہ لاہور شفٹ ہو گئے, میں پاک پتن تھا. تو میں نے کہا یار میں بابا حضور کی حاضری کرنا چاہتا ہوں. تو لیکن میرے پاس کوئی سورسز نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو اپنی ایک امید تھی, ایک لگن تھی, اور بابا صاحب کی حاضری کے لیے, حضور گنج شکر شہنشاہ بادشاہ کی حاضری کے لیے. اس کو اسٹوری سے اس نے کہا اچھا میں ریکارڈ کرتا ہوں. اب وہ اس نے پورے شہر میں کو 7-8 شاپس تھیں جو اس وقت نصرت فتح علی خان صاحب, عزیز میاں, غلام فرید صابری, استاد بدر میاں داد خان صاحب, ان لوگوں کو کیسٹیں آتی تھی تو بہت وہ سیل کرتے تھے. وہ کیسٹوں کا ایک دور تھا, 96 کی بات. تو میں نے اس کو کہا, تو اس نے کہا اچھا یار میں کرتا ہوں ریکارڈنگ آپ کی. تو میں نے کہا میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوا. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ آ گئے اور اپنی ٹیپیں رکھ دی انہوں نے, تو انہوں نے سمجھا کہ بدر میاں داد صاحب کی ریکارڈنگ ہے. اچھا. تو جب میں آیا تو میں بیٹھا, تو انہوں نے کہا وہ اس ایسی ریکارڈنگ ہے کون ہے گا, تو وہ سارے اٹھ کے چلے گئے. تو آپ نے کیا فیل کیا اس میں نے فیل کیا کہ میں رونے لگ گیا. اور وہ جو اللہ دیتا کالے خان بھائی, وہ بھی ذرا تھوڑا سا نا اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا اچھا میں اپنا ساؤنڈ سسٹم خرید کے لاتا ہوں, اب شیر میاں داد ادھر ہی تمہاری ریکارڈنگ ہوگی. تو پھر میں نے 2 نفل پڑھے, اللہ سے شکایت لگائی اور اللہ سے کہا کہ یہ مجھے ہوا ہے. تو مالک نے مہربانی کی تو آج آپ کے سامنے ہوں.